اچھا، یہ ایک سوال اور بھی کسی حضرت نے بھیجا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء اس شخص کے بارے میں جو شخص نماز میں امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھائے؟ بھئی یہ بہت قبیح عمل ہے اور شریعت نے اس پر بہت سختی کی ہے۔ بھئی نماز اس طرح تھوڑی کرنا چاہیے، تم لوگ جو ہے باقی کاموں میں جاتے ہو تو 3 گھنٹے انتظار کرتے ہو، امام کے پیچھے بس سب کو جو ہے جلدی لگی ہوتی ہے کہ ابھی امام سے آگے ہو جاؤں۔ بھئی امام سے تو آگے نہیں ہو سکتا، جب تک سلام نہیں پھیرا امام نے اس وقت تک تو نکل ہی نہیں سکتا۔ جب نکل ہی نہیں سکتا ہے تو پھر تجھے جلدی کیا ہے کہ تو امام کے رکوع سے پہلے رکوع ادا کر رہا ہے اور امام کے سجدے سے پہلے سجدہ ادا کر رہا ہے اور اس سے اٹھ رہا ہے۔ امام ابھی رکوع سے اٹھا نہیں اور آپ اٹھ رہے ہیں، امام سجدے سے اٹھا نہیں اور آپ اٹھ رہے ہیں، تو شریعت نے بالکل اس پر منع کیا ہے۔ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک سختی کی ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، اما یخشی احدکم، آگاہ ہو جاؤ تم میں سے ہر ایک ڈرے۔ کس بات سے ڈرے؟ اذا رفع رأسہ، جب اپنے سر کو اٹھائے، قبل الامام، امام سے پہلے، ان یجعل اللہ، کہ اللہ بنا نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بنا نہ دے رأسہ رأس حمار، اس کا سر گدھے کا سر، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو اتنی جلدی لگی ہوئی ہے اور امام کے رکوع اور سجدے سے اٹھنے سے پہلے وہ اپنا سر اٹھا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کا سر گدھے کا سر بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی فرمائی، یا فرمایا او، حدیث میں او کے الفاظ آئے ہیں، یجعل اللہ صورتہ، کہ اللہ اس کے صورت کو بنائے صورت حمار، گدھے کا صورت۔ اس لیے بہت خیال رکھنا چاہیے، امام جب تک رکوع سے نہیں اٹھا آپ بھی نہ اٹھے، امام جب تک سجدے سے نہیں اٹھا آپ بھی نہ اٹھے، اور نماز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ امام سے آپ آگے ہو رہے ہیں، جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا تو اس سے پہلے آپ فارغ ہو ہی نہیں سکتے۔ جب فارغ نہیں ہو سکتے تو درمیان صلاۃ میں جلدی کرنا یہ تو بیوقوفی ہے۔